سورہ یوسف آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 111۔ انہوں نے کہا، ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں، اور جو شخص اسے لائے اس کے لیے اونٹ بھر غلہ ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، تمہیں علم ہے کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، پھر اس چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ وہ بولے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے وہی شخص اس کا بدلہ ہے۔ ہم ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ یوسف اپنے بھائی کے بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لینے لگا۔ پھر اس نے اپنے بھائی کے بورے سے وہ پیالہ نکال لیا۔ اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ وہ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے تو اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک زیادہ علم والا ہے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ چنانچہ یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا، تم بدترین درجے پر ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ انہوں نے کہا، اے عزیز، بے شک اس کا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے، چنانچہ آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں۔ بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا، اللہ پناہ دے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں، تب تو بے شک ہم ظالم ہوئے۔ پھر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کیا۔ ان کے بڑے بھائی نے کہا، کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کی بابت تم قصور کر چکے ہو؟ چنانچہ میں تو اس سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا حتیٰ کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور کہو، ابا جان، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی، اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہمیں علم تھا، اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی۔ اور آپ اس بستی والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم رہے، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا، حقیقت یہ نہیں، بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک بری بات آراستہ کر دی ہے، چنانچہ صبر ہی بہتر ہے۔ شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے۔ بے شک وہی علیم و حکیم ہے۔ اور وہ ان سے منہ پھیر کر بولا، ہائے افسوس یوسف پر! اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ بیٹے بولے، اللہ کی قسم، آپ یوسف کو سدا یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ غم سے گھل جائیں یا ہلاک ہو جائیں۔ اس نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کا شکوہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو تکلیف پہنچی ہے، اور ہم ناقص پونجی لائے ہیں، چنانچہ آپ ہمیں پورا ماب دیں اور ہم پر صدقہ خیرات کریں۔ یقیناً اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟
جب تم نادان تھے۔ وہ بولے، کیا واقعی تو ہی یوسف ہے؟ اس نے کہا، ہاں، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ بے شک جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا، تم پر آج کوئی الزام نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ تم میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور تم اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے باپ نے کہا، بے شک میں یوسف کی مہک پاتا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، بلا شبہ آپ اپنی قدیم غلطی میں ہیں۔ پھر جب بشارت دینے والا آیا، اس نے وہ قمیض اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ بینا ہو گیا۔ یعقوب نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیں، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، تم مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ اور یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے، اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور تمہیں دیہات سے یہاں لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے، بے شک وہی علیم و حکیم ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ حکومت دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ اے آسمان اور زمین پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ ان برادران یوسف کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنی ایک بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ مکر کر رہے تھے۔ اور اکثر لوگ اگرچہ آپ حرص کریں ایمان لانے والے نہیں، اور آپ اس تبلیغ پر ان مشرکین مکہ سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ یہ قرآن تو سارے عالم کے لیے نصیحت ہے، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے گزرتے ہیں اور ان سے بے دھیانی کرتے ہیں، اور ان کے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔ کیا وہ نڈر ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آئے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ اے نبی، کہہ دیجئے، یہی میری راہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں اور وہ لوگ جنہوں نے میرا اتباع کیا بصیرت پر ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے اور وہ بستیوں کے رہنے والے تھے۔ کیا پھر وہ زمین میں نہیں چلے پھرے
کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ خیال کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقعہ خبر دی گئی تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن گھڑی ہوئی بات نہیں بلکہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ الحمدللہ۔